مضی وضی کا خارج ہونا رافع نہیں ہے، لیکن منی اور مضی وضی کے خارج ہونے کے بعد ہمیں نہیں پتا ہے کہ ملاپ اتنا وسیع ہے کہ وہ ملاپ مضی وضی کے بعد بھی جاری رہے، یا ملاپ اتنا وسیع نہیں ہے کہ مضی وضی کے بعد جاری رہے۔ ملاپ کتنا ہے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم غیب نہیں ہے۔ جب رافع نہیں ہے تو ملاپ تو ہے نہیں پتہ ابھی ملاپ کتنا اللہ نے بنایا، وضی وضی کے بعد بھی بنایا اللہ نے یا نہیں بنایا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اس لیے ملاپ خود ملاپ ہی میں شک ہے، ملاپ کتنا بنائے یہی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے مقتضی کب تک ہے یہ نہیں پتہ ہے۔ مقتضی مضی وضی کے بعد بھی ہے یا مقتضی مضی وضی کے بعد نہیں ہے، یہ ملا بھی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو اب مضی وضی کے بعد شک کے در مقتضی ہے۔ اب شک کے در مقتضی میں آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا تھا کہ شک کے در مقتضی بقا میں شک ہو، یہاں پر بقا کا شک نہیں ہے، یہاں پر مقتضی کے طول کھینچنے ہی میں شک ہے۔ مقتضی کے بقا میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ مقتضی کے بقا کا شک اس وقت ہوتا کہ ہمیں مقتضی کا پہلے سے پتہ ہوتا کہ وہ مضی وضی کے بعد بھی باقی رہتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے مقتضی کی مقدار کتنی ہے نہیں پتہ ہے، جب پتہ نہیں ہے تو شک کے در بقا نہیں ہوگا بلکہ شک کے در مقتضی ہے۔ مقتضی نے اپنا اثر اب بھی باقی رکھا ہے یا مقتضی نے اب بھی اپنا اثر باقی نہیں رکھا ہے، چونکہ ہمیں پروردگار عالم کا پتہ نہیں کہ انہوں نے پروردگار نے جو ہے اس مقتضی کو کتنا طاقتور بنایا ہے، وضو کو کتنا طاقتور بنایا طہارت کے لیے کہ وہ مضی وضی کے بعد بھی باقی رہتا ہے، یعنی یہ نہیں پتہ ہمیں، پتہ نہیں تو شک کے در مقتضی ہے۔ مضی وضی کے بعد اصلا شک کے در مقتضی ہے، اور آپ کے کہنے کہ شک کے در مقتضی کا مطلب شک کے در مقتضی در بقا ہوا کرتا، اثر بقا ہوا، یہاں تو شک کے در مقتضی باثر بقا نہیں رہا ہے۔ شک کے در مقتضی باثر بقا کہاں رہا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے سے بقا کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس بقا کو رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، یہی نہیں پتہ ہے۔ جی شدت باغی ہونا چاہیے نا، مقتضی کہاں سے ہو جائے گا؟ شدت باغی ہونا چاہیے۔ شک کے در رافع نہیں، شک کے در مقتضی آپ ابھی دیر سے ہے، اصل میں شروع سے نہیں سنا، اس لیے جو ہے نقطہ جو ہے وہ پہلے گزر گیا اصل ابھی آپ بتا رہے کہ مضی وضی ہاں وہی آنے کے بعد دیر سے آ گئے تھے، ورنہ جو ہے اصل پھر دوبارہ بتانا پڑے گا، وہ نقطہ جو ہے وہ اصل پہلے گزر گیا ہے کہ کس لیے شک کے در مقتضی بنتا ہے، اس کے ایک راستہ جو آپ نہیں تھے اس میں مس کر دیا۔ اصل صورت گھمایا دوبارہ سنیں کہ
آیا یہ ملاک اللہ نے اس وقت تک بنایا ہے کہ مضی وضی کے بعد بھی باقی رہے، یا مضی وضی سے بعد میں نہیں ہے؟ ہمیں اس ملاک ہی میں پتہ نہیں۔ جب ملاک ہی میں پتہ نہیں ہے تو مقتضی کے ہونے ہی میں شک ہو جائے گا مضی وضی کے بعد۔ مقتضی کا شک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب شک کے در رافع نہیں ہے۔ شک کے در رافع کے لیے بتایا کہ پیشاب ہو، ری ہو، ٹوائلٹ ہو، منی ہو، یہ شک کے در رافع ہے، یہ ہوا یا نہیں۔ مضی وضی کا شک ملاک ہی میں شک ہے، شروع سے ہی پتہ نہیں ہمیں کہ اللہ نے کیسا بنایا۔ دونوں کے اندر بہت فرق ہو گئے۔ تو آغا نائینی کا جو اشکال ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے شک کے در مقتضی کو بحث میں بقا قرار دیتے، بقا کہاں ہے؟ یہاں تو مقتضی ہی میں شک ہے، یہاں رافع کے اندر شک نہیں۔ مقتضی جو ہے بقا کے اندر شک نہیں، مقتضی کے ملاک ہی میں شک ہے کہ ملاک اس وقت باقی ہے کہ نہیں، یہ ملاک ہی کے اندر پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ آغا نائینی کا تصور دینا ہے۔ آئیے اس کو اب سببیات میں دیکھیں۔ ابھی تک ملاک میں دیکھ رہے تھے، اب سببیات میں دیکھیں۔ سببیت میں نکاح سبب شرعی ہے زوجیت کے وجود میں لانے، زوجیت کے وجود میں لانے میں نکاح سبب شرعی، جو دوسرا معنی تھا سبب شرعی ہے زوجیت کے وجود میں لانے۔ لیکن آپ کے سامنے آگے زوجیت کے وجود میں لانے میں نکاح سببیت شرعی رکھتا ہے۔ اب یہ سببیت ہمیں رافع کی صورت میں کب ملے گا؟ جب طلاق یقینی ہوگا۔ طلاق یقینی جو ہے، طلاق سے جو ہے یقیناً جو ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سبب شرعی کو اس طرح دیکھیں، اب دیکھنے کا طریقہ دیکھیں کہ اگر کسی نے طلاق کا صیغہ انت طالق کی جگہ پر انت خلیتن کہا، انت طالق سے تو قطعاً جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ وہ تمام نے کہا کہ انت طالق کا لفظ آنا چاہیے۔ لیکن اگر انت طالق کی جگہ انت خلیتن کا، تو انت خلیتن کہنے کے بعد ہمیں شک پیدا ہوتا کہ اللہ نے نکاح کو سببیت قرار دیا ہے، اور یہ سببیت انت خلیتن کے بعد بھی سببیت موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس کے جعل کرنے ہی میں ہمیں شک ہو رہا ہے۔ نقطہ متوجہ کیا کریں؟ یہ رافع نہیں ہے، خود ہی جو ہے سببیت شرعیہ کا شک ہے، خود سببیت کا شک ہو رہا کہ اللہ نے وہ سببیت جعل کی ہے انت خلیتن کے بعد یا سببیت جعل نہیں کی ہے۔ یا مثلا جب تک کہ نکاح کا صیغہ باقی ہے، ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ نکاح کا صیغہ اس وقت تک سببیت رکھے گا کہ جب تک زہار نہ آ جائے۔ زہار کے بعد، زہار میں جب کہتے ہیں کہ زہروں کے مثل زہر امی، جو بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ کی طرح قرار دے، زہار جس کو کہتے ہیں، جو جاہلیت کے دور میں بہت رائج تھا۔ اسلام نے بھی اس کی تھوڑی سی تصدیق کی
لیکن ایک کفارہ رکھا، اس کے بعد جو ہے فتویٰ تو اب یہی ہے کہ کفارے کے بعد پھر جو ہے رجوع کر سکتے ہیں بیوی کی طرف. لیکن اب ہم شک کرتے زہار کے بعد آیا نکاح میں سببیت کی طاقت باقی ہے، سبب شرعی اس نکاح کے ملاک کو جاری رکھنے کے لیے، یہ سببیت نہیں ہے. اللہ نے سببیت کو کتنا بنایا پتہ نہیں ہمیں. تو اب جب سببیت پتہ ہی نہیں چلے گی تو شک کے در مقتضی ہوگا، شک کے در رافع نہیں ہے. کیوں شروع سے ہمیں پتہ نہیں کہ مقتضی کتنا بڑا ہے. مقتضی جو ہے کتنا بڑا ہے وہ ہم پتہ ہی نہیں ہے، تو شک کے در مقتضی ہو جائے گا. دیکھا آپ نے مثال کے طور پر شک کے در مقتضی، شک کے در رافع نہیں. تو یہ جو مقتضی کی بقا میں تو ہمیں شک نہیں ہوگا، پھر اس کے طول میں شک ہے کتنا لگنا ہے. شروع سے وضع کے لحاظ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا بنایا. یہ ابتدا مجھے پتہ تھا کہ یہ مقتضی باقی ہے، نہیں باقی نہیں، جیسے نکاح کر لیا نہیں باقی کے بعد مقتضی کی طولانی پن کتنا ہے، تھوڑا نہیں پتہ مقدار کتنی ہے اس کی، تو مقتضی کا شک ہے نا. طول میں شک طول میں شک ہے نا، مقتضی کا شک ہے. ویسے ظاہر میں نظر آتا ہے کہ جو ہے وہ شک کے در رافع ہو، لیکن شک کے در رافع نہیں ہو، شک کے در مقتضی ہو کہ اس کا طول پنا کتنا ہے یہی نہیں پتہ چل رہا، تو یہ مقتضی کا شک ہو جائے. یہ زبردستی اس کو مقتضی میں شامل کیا یہ اگر آئینی کا نظریہ اب کیا کریں، آپ کو اگر جو ہے ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو شامل کیا نقطہ صحیح ہے، سیدھا سادہ نقطہ صحیح ہے، نقطہ صحیح ہے، ہمیں اس کو نقطے کی طرف توجہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں. نقطہ صحیح ہے. وہ تو صحیح ہے، یہ کہ جو یہ سازگار جو ہے وہ رافع کے سازگی ہے. ہاں لیکن یہ جو ہے بات تو آئینی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ملا اللہ نے وہاں تک ہی رکھا ہو، ہمیں کیا پتہ ہے، مقدار کا پتہ ہی نہیں. مقدار کا نہیں پتہ ہے. سب نقطہ صحیح ہے، تو صحیح ہے نا، دقت والا نقطہ ہے. نقطہ صحیح ہے. تھوڑا گہرائی میں بہت سوچنے والی بات ہے. لیکن ہر چیز کی بقا اپنے حساب سے ہوتی ہے. ان کی تو اپنے حساب سے ہوتی ہے، لیکن اس کی بقا کا ہمیں پتہ نہیں ہے. جیسے جو ہے وہ تیل ہم نے مٹی کا جو ہے چولہے میں ڈالا، اس کی بقا کتنی ہے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے پتہ نہیں چلتا ہے. یہ مقتضی کے اندر پتہ نہیں چلتا ہے کہ مقتضی کتنا ہے اس کا، 1 گھنٹے کا ہے مقتضی یا 1.5 گھنٹے کا، تو شک کے در مقتضی ہو جائے گا. شک کے در بقا کہاں ہے، مقتضی کا شک ہے، شک کے در بقا کہاں ہے. آج آئینی کا نقطہ کو غور کریں کہ یہ مقتضی کا شک بنتا ہے، یہ بقا کا شک نہیں ہے. اصل ابھی انہوں نے خود کفایہ اصول وغیرہ میں تو ہمیں اس کو مقتضی کا بتا دیا، اس میں رافع کا بتا دیا، اب آ کے نظر میں بتا رہے ہیں. یہی تو یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے. یہی تو درس خارج کا کمال ہے. وہ جواب صاحب یہ تو یہ وہی بات آ رہی ہے، جواب نقطی صاحب کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اس نے کے ساتھ صحیح ساری نہیں. باتیں غلط نہیں ہیں. جواب صاحب کی خارج صحیح ضرور ہوتا ہے، کبھی اوپر جائیں گے، کبھی نیچے جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے. چاروں طرف سے ہر مطلب کو انسان کو ذہن میں رکھ کے جو بات کرے، ایک جہت سے بات تھوڑی ہر جہت سے بات ہے. جو احتمالات پائے جاتے جو بھی عبارت ساری جہت کو مد نظر رکھ کے آدمی کو جو بات کرے. ہیں باریک نقطے نکالا گیا. ہاں بہت دقیق بات تھی رہے. کل سمجھ نہیں آئے گا، صحیح کیا ہے اسی لیے لگا کل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی بات، بات سمجھا ہی نہیں سکے، جو کہنا تھی یعنی وہ بات ہی رہ گئی. اب تو جتنے بھی رافع ان سب میں مقتضی کا شک ہو رہا ہے. ہاں نہیں تو یہی کہنا چاہتے ہیں. ابھی جو آپ نے نقطہ کہا وہ ہم بولنا چاہتے تھے، وہ ابھی آپ نے بول دیا کہ اگر جو ہے اگر شک کے در مقتضی میں بقا کے حساب نہ ہو، اگر بقا کا حساب کرے تو کسی میں بقا کا حساب نہیں. یہ نقطہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی مسئلے میں لے کر آ جائیں،
کسی پہ بھی جو ہے شک کے در مقتضی بقا کے حساب سے نہیں ہے، وہ خود مقتضی کے اپنے اندر ہی شک ہے۔ آپ چولہے کی مثال دیکھیں، وہ مٹی کے تیل کے اندر خود مٹی کے تیل میں جو ہے وہ شک ہے کہ اس کی بقا جو ہے وہ شروع ہی سے گھنٹے ہے 1.5 گھنٹے، آپ پتہ ہی نہیں ہے، تو اصل مقتضی کا شک ہے، بقا میں کوئی شک نہیں ہے۔ مقتضی کا کتنے طولانی ہے وہی نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے پیٹرول والے پہلے بتا رہے ہیں 1 لیٹر ڈالو تو 50 کلومیٹر چلے گا، بتا کتنی ہے۔ یہ ہے تو دونوں مائع ہیں، پانی بھی اور پیٹرول بھی۔ پانی سے آگ کو بجھا سکتے ہوتا ہے، اور اس میں پیٹرول جلتا ہے اور اس سے نہیں جلتا پانی سے، وہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ سب کی طرف آ رہے ہیں۔ رات کا کھانا بھی نہیں ملا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، روٹا بھی کھانا نہیں کھایا، اس کو بولو پتھر کیوں نہیں چپا سکتے، وجہ کیا ہے؟ پتھر نہیں چپا سکتے، روٹی چپا سکتے، وجہ کیا ہے؟ پانی سے چلتی ہے گاڑی، انسان کی گاڑی پانی کی قدر چلتی ہے۔ ہاں انسان نہیں، وہ اپنا کوئی شیعہ ایک انجینئر نے بنایا تھا پانی سے چلنے والی بن جائے گا پھر ٹھیک ہے، ابھی بنا نہیں تب تک تو جب پانی سے کام نہیں چلے گا۔ تب تک پانی پینے کا کہنا ہے بس۔ مکہ مکان کھلی کو نہیں کرا دیتا، جی مکہ مکان کھلی کو نہیں ہے۔ اب یہ بقا کے اندر کے شک ہونے میں آغاز نہیں کرے، ہر جگہ اس طرح ہے۔ کسی بھی مقتضی کو آپ لے لیں، اس مقتضی میں شک ہے اس طرح سے، ہر مقتضی میں یہ مسئلہ پیش ہے۔ اگر مقتضی میں کوئی آ کر یہ کہے، اب دیکھیں رحمانی صاحب جو ہے کہہ رہے تو اس سے آگے کی بات آتی ہے۔ اگر کوئی آ کر کہے کسی مقتضی میں کہ جس کے اندر مقتضی کے بقا پہ شک ہو جائے، تو بقا کے شک کے اندر جو ہے اگر اس کو ہم حجت نہ مانے اس استصحاب کو، تو پھر تو سارے استصحاب جو حجیت سے خارج ہیں، کیونکہ ہر مقتضی میں شک ہوا بقا کا جو ہے ہر جگہ شک ہے۔ بقا جو ہے شروع سے ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتہ ہے، ہر مقتضی میں اس طرح ہوتا ہے۔ ایسا ہم بقا میں ظاہری طور پر جو سمجھ میں آتا ہے اسی کو حجت سمجھیں گے۔ نہیں پتہ ہے نا، مٹی کا تیل 1 گھنٹہ چلے گا یا 1.5 گھنٹے چلے گا، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اس لیے شروع سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نکاح کے صیغے کو آیا انت خلیتم کے بعد جاری رکھا ہے یا وہ مشکوک ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو مقتضی کتنا یہی نہیں پتہ چل رہا ہے۔ وہ کوئی بتا رہا تھا کوئی عربی نے کہ کل شیء حلال جو حدیث ہے مشہور، تو جو عارف حضرات ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کل شیء حلال ہو، کہ مال آپ کا یہ دنیا کا، تو اصل میں مالک خدا کا کار کا تصرف جائز ہے یا نہیں، اصل میں اس میں رہنا چاہیے جو عرفہ ہے، اور یہ اصل میں مقتضی میں ہی شک ہے، اور عرفہ کی بنا ہر چیز پہ احتیاط میں ہے نا، اس لیے وہ حرام بھی پہلو ہے، جبکہ فقہا کی بنیاد اصل طہارت پر ہے، اصل ہندیت پر ہے، جو معصوم کا قول ہے اصل میں۔ تو فقہا جو ہے وہ شریعت کے جو ظاہری روایات و آیات اس کے مطابق لیتے ہیں، وہ لوگ ذرا اور گہرائی میں لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتے ہیں، اپنا اصول انہوں نے خود بنایا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنی دقت کی بات تھی اور کتنا سمجھنے کا مسئلہ تھا کہ جو ابھی بھی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوا ہے، ابھی بھی بہت زیادہ اس میں پیچیدگی ہے، اس لیے کہ اس کو اور مزید جا کے گھر پر غور کریں گے تب بات اصل میں سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو ہے بہت گہرائی والا مسئلہ تھا۔ تو آقا نائینی کا کہنا یہ ہے کہ اگر آقا نائینی کے حساب سے دیکھا جائے تو شک در مقتضی آپ چاہے ملاک کا شک مانے، چاہے آپ سببیت شرعیہ کا شک مانے، دونوں میں
خود مقتضی کے بقا ہی میں شک ہو جاتا ہے. دونوں کے اندر ایسا ہے. اور دونوں کے اندر ایسا ہونے کے بعد اگر آپ تھوڑی اور زحمت ذہنی کریں تو شاید آپ کو نظر آئے گا کہ انت خلیتون میں ایک تو احتمال ہو کہ یہاں پر رافع نے آ کر نکاح میں شک کیا ہے. یہ احتمال بھی ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ مقتضی کی طاقت ہی نہ ہو انت خلیتون کے بعد تو شک کے در مقتضی بن جائے. لیکن اس کے باوجود کہ یہ دقت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ شک کے در رافع جب طلاق آتا ہے تو طلاق ہی صرف رافع ہے، اور طلاق جب غلط ہو جائے تو وہاں پر مقتضی کا شک رہے گا. مقتضی میں اتنی طاقت ہے کہ انت خلیتون غلط طلاق آنے کے باوجود اس نکاح کی طاقت باقی ہے یا نکاح کی طاقت باقی نہیں ہے. لہذا آقائے نائینی اس پر اشکال وارد کر رہے ہیں کہ آقائے شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 مطلب مقتضی اور رافع میں بیان کیے اور کہا کہ شک کے در مقتضی اور شک کے در رافع میں کبھی شک کے در مقتضی کو ملاک کا شک قرار دیا، کبھی شک کے در مقتضی کو سببیت شرعیہ کا شک قرار دیا، کبھی شک کے در مقتضی کو استعداد و قابلیت کا شک قرار دیا. اس لیے ان تینوں کے درمیان ابھی فی الحال 2 وجہوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے، شک کے در ملاک اور شک کے در سببیت. ان کے اندر آپ ملاحظہ کریں کہ مقتضی کا شک ہو جاتا ہے کہ مقتضی کے بقا کے حساب سے نہیں ہے بلکہ باقی ہونے ہی میں شک ہو جاتا ہے. اس لیے بقاءً کی بات وہاں پر جو لوگ حجت نہ مانیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اصل استصحاب کو حجت نہیں مانے، استصحاب حجیت سے خارج ہو جائے گا. اس لیے آقائے نائینی یہ یہاں تک پہنچنے کے بعد میں انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے دیں گے. صلی اللہ